رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام علم و عمل اپنے میزبان صاحبزادہ عرفان الہی قادری کے ساتھ۔ آج ایک ایسا دن ہے جس کے لیے اللہ نے روزہ کو نیا رنگ، نیا مقصد اور نئی خوشی عطا کی۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ انسان کو کہتا ہے، اے میرے بندے، تم نے ایک مہینہ میری رضا کے لیے اپنے نفس کو قید کیا، اپنی خواہشات کو روکا اور اپنی روح کو پاک کیا۔ اب میں تمہیں خوشی اور عزت دیتا ہوں۔ یہ دن صرف کھانے پینے کا نہیں بلکہ انسانی روح کی کامیابی کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب انسان اپنے اندر سے کبر، خود پسندی اور ظلم کے بیج نکالتا ہے اور محبت، رحمت اور بھائی چارے کے پھول اگاتا ہے۔ آج کا دن ہے عید الفطر کا۔ معزز ناظرین، عید کا لفظ عود سے بنا ہے جس کے معنی لوٹنا اور خوشی کے ہیں، کیونکہ یہ دن مسلمانوں پر بار بار لوٹ کر آتا ہے اور ہر مرتبہ خوشیاں ہی خوشیاں دے جاتا ہے، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ یہ دن مسلمانوں کا عظیم اور مقدس مذہبی تہوار ہے جو ہر سال ماہ شوال المکرم کی یکم تاریخ کو انتہائی عقیدت و احترام اور خوشی و مسرت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ عید الفطر ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، تم میں سے ہر ایک نے اگر اپنے نفس پر قابو پایا تو تم سب ایک دوسرے کے برابر ہو گئے، کیونکہ تم نے اللہ کی خوشنودی کے لیے خود کو کم کر دیا۔ عید الفطر کا مطلب ہے فطر یعنی توڑنا، یعنی رمضان کے روزے اور عبادات کا اختتام۔ یہ وہ دن ہے جب انسان اپنے رب کے حضور کھڑا ہو کر کہتا ہے، میں نے تیرے حکم کی پابندی کی، تو نے مجھے کامیابی دی۔ عید الفطر کا اگر منطقی فلسفہ ہم ذرا غور میں لائیں تو عید الفطر صرف خوشی کا دن نہیں بلکہ اس کا فلسفہ بہت عمیق ہے۔ روحانی تربیت کا اختتام۔ رمضان میں انسان نے اپنے نفس کو قید کیا۔ یہ قید صرف جسمانی نہیں بلکہ نفسانی اور اخلاقی بھی ہے۔ انسانی مساوات اور بھائی چارہ۔ رمضان میں امیر اور غریب ایک ہی حالت میں ہوتے ہیں، بھوک، پیاس، صبر اور عبادت، اور عید کے دن وہ سب برابر ہو کر خوشی مناتے ہیں۔ سال بھر تو خوشیوں میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، لیکن آج کا دن سب کے لیے یکساں ہے۔ سب روزہ دار، امیر بھی تھے، غریب بھی، امام بھی، مقتدی بھی، شیخ بھی، مرید بھی، تو اس لیے سب کی خوشی کی جو انتہا ہے وہ ایک جیسی ہے، اجر ہے، رحمت کی برکھا ہے، تو سب کے لیے خوشی کا ایک ہی ماحول ہے، شکر گزاری اور نعمتوں کی یاد۔ عید ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ خوشی اور نعمتیں اللہ کی عطا ہیں اور ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ معاشرتی اتحاد۔ عید ایک سماجی بندھن ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ تم اپنی خوشی دوسروں کے ساتھ بانٹو اور اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھو۔ مکرم ناظرین، قرآن میں عید کا فلسفہ، رمضان کی فضیلت واضح ہے اور عید کا مقصد اس کی تکمیل ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن رسول کے لیے ہے۔ تو پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب اس کے بندے کو جب اللہ بخش دیتا ہے اور اجر و ثواب کی اس پر برکھا برسا دی جاتی ہے تو اس سے زیادہ تو پھر اس کے لیے کوئی خوشیوں والا دن نہیں ہے۔ مکرم ناظرین، عید الفطر انسان کی نفسیات پر بہت مثبت اثر ڈالتی ہے۔ یہ بھی دیکھیں، روحانی سکون ہے۔ رمضان کی عبادت کے بعد انسان کو اطمینان قلب ملتا ہے، خوشی اور امید۔ عید کا دن امید اور خوشی کا دن ہے جو انسان کی ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ سماجی تعلقات کو
کی مضبوطی عید انسان کو اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں کے قریب لاتی ہے۔ سکون ہوتا ہے نا، دل میں اطمینان ہوتا ہے، دوسروں کے لیے جذبہ محبت اجاگر ہوتا ہے، دوسروں کے لیے خیر خواہی کا عمل ہوتا ہے، خود انسان جو لینا چاہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہ محبت کا جو عمل ہے، یہ سماجی میل جول، تنہائی تو افسردگی پیدا کرتی ہے نا۔ تو آج چونکہ سب ایک دوسرے کو ملتے ہیں، ایک دوسرے گھروں میں جاتے ہیں، مہمان آتے ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ایک میل جول، سب کے ساتھ خوشی، مزاح، چہروں پہ مسکراہٹ اور پھر اچھا لباس ان کی فرحت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو مکرم ناظرین، عید کا دن خوشیوں کا دن ہے، مگر سوچئے کیا وہ خوشی رہتی ہے جس میں غریب کا چہرہ اداس ہو؟ کیا وہ عید رہتی ہے جس میں مسکین کے گھر چولہا نہ جلے؟ اسلام کی نظر میں وہ تقریب، وہ جشن، وہ خوشی سخت ناپسندیدہ ہے جس میں ناداروں کو شریک نہ کیا جائے۔ اسی لیے اللہ کے محبوب نے امت کو عید سے پہلے ایک ایسا عظیم تحفہ دیا جس سے غریب کا گھر بھی روشن ہو، روزہ دار کا روزہ بھی مکمل ہو اور پاکیزہ ہو، اور وہ ہے صدقہ فطر۔ معزز ناظرین، حضور نے فرمایا روزوں کی عبادت اس وقت تک زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، یعنی قبولیت کے دروازے پر رکی رہتی ہے، جب تک صاحب نصاب مسلمان صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ یہ بات توجہ طلب ہے۔ روزے رکھے، تراویح ادا کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، اب فرما دیا کہ صدقہ فطر بھائی بہت معمولی سی رقم ہے دیکھنے میں، سمجھنے میں، 300، 350 یہ صدقہ فطر ہے ایک شخص کا۔ کہا گیا تمہاری پورے مہینے کی عبادت جو ہے نا وہ رکی ہوئی ہے، معلق ہے۔ پورا ماہ مقدس تو نے روزہ رکھا ہے، نماز پڑھی ہے، عبادت کی ہے، صدقات و خیرات کیا ہے، تراویح، قرآن مجید کی تلاوت، بہت کچھ کیا، معلق ہے۔ اب کیا اللہ 300 کا محتاج ہے؟ نہیں، اس فلسفے کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اللہ 300 نہیں چاہتا، نہ 300 کی اللہ کو ضرورت ہے۔ فرمایا گیا عید کی ان خوشیوں میں وہ غرباء اور مساکین شامل ہو جائیں جن کا چولہا نہیں جلتا، اور امراء اپنا یہ صدقہ و خیرات صدقہ فطر کی صورت میں غرباء تک پہنچا دیں تاکہ وہ لوگ بھی ان خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ اچھا مکرم ناظرین، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا فقط عید کی رات ہم دیں گے؟ نہیں، تو اس میں یہ نہیں ہے، عید کی رات نہیں بھائی، پہلے دے دیں تاکہ وہ سامان خوردنوش خرید لیں، اشیاء خوردنوش خرید لیں، بچوں کے لیے لباس بنا لیں، اپنی خوشیوں میں خوشیوں کو دوبالا کر سکیں تو بر وقت ان کو دے دیں۔ تو اس لیے مکرم ناظرین، صدقہ فطر حدیث پاک میں آتا ہے روزوں کو لغو اور گندی باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کی روزی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ غرباء جو ہیں وہ ان تک یہ مال پہنچے اور امراء کے روزے قبول کر دیے جائیں۔ عید کی خوشیوں میں غریب کو شریک کرنا۔ عید کے دن اگر کسی گھر میں آٹا نہ ہو، بچوں کے پاس کھانے کو نہ ہو، تو بتائیے وہ عید کیسے منائیں؟ صدقہ فطر مسکین کی روٹی بنتا ہے، صدقہ فطر مسکین یتیم کی خوشی بنتا ہے، صدقہ فطر غریب کی عید بنتا ہے، صدقہ فطر جو ہے وہ غرباء کو لوگوں کے ساتھ ملاتا ہے۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و یاس، نہ کہ بندہ رہا نہ کہ بندہ نواز۔ تو یہ صدقہ فطر ہم جو ادا کرتے ہیں، گندم کے مطابق 2 کلو گرام گندم یا اس کی قیمت ہم دے دیتے ہیں، تو یہ بالکل معمولی سی ہے، لیکن اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگوں تک خوشیوں کا یہ جو چین ہے یہ کھلتا ہوا نظر آئے، خوشیاں پھیل جائیں۔ ہم نے بھی یہی کرنا ہے مکرم ناظرین، غرباء تک، گھر میں سالن زیادہ بنا لیں، غرباء کو دے دیں۔ محلہ میں، گاؤں میں، بستی میں، شہر میں غریب لوگ رہتے ہیں، آپ کے دوست غرباء میں سے ہو سکتے ہیں، غریب ہیں، ان کو اپنے گھر بلا لیں، کھانے پر تھوڑا سا کھانا زیادہ بنا لیں تاکہ ان لوگوں کی دلجوئی ہو جائے،
اچھا کھانا کھا سکیں۔ تو یہ بھی آج کے دن کے لیے ضروری ہے۔ مکرم ناظرین، آج کا دن عام دن نہیں، آج کا دن شکر کا دن ہے، آج کا دن سجدوں کا دن ہے، آج کا دن امت مسلمہ کے اتحاد، اخوت اور بندگی کا دن ہے۔ یہی وہ عظیم دن ہے جب صاحبان ایمان مساجد اور عیدگاہوں کا رخ کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، آنکھیں نم کرتے ہیں اور اپنے رب کریم کے حضور اپنے گناہوں، خطاؤں اور لغزشوں پر اشک ندامت بہاتے ہیں۔ مکرم ناظرین، نماز عید بندگی کی زندہ تصویر ہے۔ ذرا اس منظر کو دل کی آنکھ سے دیکھیں، لاکھوں مسلمان ایک ہی وقت میں صف بستہ، ایک ہی امام کے پیچھے، ایک ہی تکبیر، ایک ہی تلاوت، ایک ہی ذکر، ایک ہی دعا، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، شاہ ہو یا گدھا، سب ایک ہی صف میں ایک ہی رب کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے مساوات، یہ ہے اخوت۔ یہ منظر بتا دیتا ہے اسلام کسی رنگ، نسل، زبان یا مسلک کا نام نہیں، اسلام دلوں کو جوڑنے کا نام ہے۔ مکرم ناظرین، عید الفطر اتحاد و اتفاق کا عملی درس ہے۔ عید الفطر ہمیں صرف خوشی منانا نہیں سکھاتا، بلکہ ہمیں اتحاد و اتفاق کا سبق دیتی ہے۔ نماز عید کا اجتماع دلوں میں محبت، سوچوں میں وسعت اور صفوں میں برابری پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے آئیے آج اللہ کے حضور خلوص دل سے عزم مصمم کریں۔ آج سے ہمارا ہر قدم اسلام کی سر بلندی کے لیے ہوگا۔ آج سے ہماری ہر آواز اتحاد امت کے لیے ہوگی۔ آج سے ہمارا ہر عمل ملک، ملت، قوم اور معاشرے کی بہتری کے لیے ہوگا، اور آج سے ہم نفرتوں کو دفن کر دیں گے، اختلافات کو مٹا دیں گے، لسانی اور مسلکی تعصبات کو چھوڑیں گے، ہم محبت کے چراغ جلائیں گے، ہم بھائی چارے کو فروغ دیں گے۔ عید کے سنن اور آداب میں یہ بات موجود ہے۔ اسلام ہمیں تہذیب بھی سکھاتا ہے، سلیقہ بھی سکھاتا ہے۔ عید الفطر کے دن صفائی کو اختیار کرنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، نئے یا صاف ستھرے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، عیدگاہ جانے سے پہلے میٹھی چیز طاق عدد میں کھانا، نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دینا، مصافحہ اور معانقہ کرنا، یہ سب اس بات کا اعلان ہے کہ مسلمان صاف، خوش اخلاق اور خوش دل ہوتا ہے۔ عیدگاہ جاتے ہوئے راستہ بدلنا ایک گہرا پیغام ہے۔ حضور علیہ السلام عید کے دن آتے جاتے راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں تاکہ دونوں راستوں سے نمازی کی عبادت کے گواہ بن جائے، آنے والا اور راستہ، جانے والا اور راستہ، تو راستے بھی گواہی دینے والے بن جائیں۔ نمازی کی عبادت کے گواہ بن جائیں گے، ذکر الہی ہر طرف پھیل جائے، لوگ شاعر اسلام کو دیکھیں اور بے نمازیوں کے دلوں پر بھی دستک ہو۔ یہ خاموش دعوت ہے، یہ عملی تبلیغ ہے۔ شوال کے 6 روزے رمضان کا تسلسل ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو گویا اس نے ساری زندگی روزے رکھے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، یہ ہے اجر کی فراوانی۔ مکرم ناظرین، فرزندان اسلام، عید کا اصل پیغام کپڑوں میں نہیں، کھانوں میں نہیں، بلکہ دلوں کی اصلاح میں ہے۔ اگر ہماری نماز عید ہمیں اتحاد نہ دے، محبت نہ دے، عمل نہ دے، تو ہمیں خود سے سوال کرنا ہوگا۔ آئیے آج کے دن وعدہ کریں کہ ہم سچے مسلمان بنیں گے، نماز کو تھامیں گے، اخلاق کو سنواریں گے اور امت کو جوڑیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت پورا ماہ مقدس جو ہم سنتے اور سناتے رہے، ہمیں اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان صاحبزادہ عرفان الہی قادری کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ARYQ TV دیکھتے رہیے۔ خیر کی نئی مجالس میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ